وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست کا موضوع ہے غزوہ خیبر، محرم 7 ہجری، مئی 628 عیسوی۔ یہ مسلمانوں کے درمیان اور یہودیوں کے درمیان جنگ ہوئی ہے۔ جیت مسلمانوں کی ہوئی۔ یہودیوں کا مرکز خیبر تھا جو مدینہ سے 150 کلومیٹر کی دوری پر تھا، جہاں سے وہ دوسرے یہودی قبیلوں کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ چنانچہ مسلمانوں نے اس مسئلے کو ختم کرنے کی ٹھان لی۔ صلح حدیبیہ کے بعد 6 ہجری کے بعد کافروں کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار مکہ کی طرف سے، کفار قریش کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے ہو گئے، کیونکہ 10 سال کا معاہدہ ہو گیا۔ 3 بازو تھے غزوہ احزاب میں۔ غزوہ احزاب میں 3 بازو، کفار مکہ نمبر 1 اور یہودی نمبر 2، اور تیسرے عرب کے دوسرے قبیلے۔ 2 اور بازو باقی تھے۔ صلح حدیبیہ میں تو کفار مکہ سے صلح ہو گئی، تو 2 بازو کون؟ ایک یہودی تھے اور نجد کے علاقے میں کچھ قبیلے تھے جو صحرا میں آباد تھے۔ اب ان کی طرف سے مسئلہ تھا۔ خیبر جو تھا وہ سازش کرنے والوں کا گڑھ تھا۔ تیسرا بازو جو تھا، جو نجد کے قبیلے جو تھے، جیسے بنو غطفان اور دوسرے جو لوگ تھے۔ اب کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ لوگ، یہودی لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی اس غزوے میں؟ 1600، اور یہودیوں کی تعداد کتنی تھی؟ 10,000 سے بھی زائد تھے۔ مسلمانوں کی طرف سے 15 شہید ہوئے۔ یہودی لوگ جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا کہ وہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، لیکن ان لوگوں نے کافروں کا ساتھ دیا۔ خندق میں بھی کافروں کا ساتھ دیا، احد کے دوران بھی ان لوگوں نے ساتھ دیا، احزاب میں بھی ان لوگوں نے ساتھ دیا۔ خیبر کے یہود نے بنو نذیر کو بھی، جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، ان کو بھی پناہ دے رکھی تھی، جو مسلمانوں کے ساتھ سازش کرتے تھے، ساز باز کرتے تھے۔ پھر اسی طرح خیبر کے یہودیوں کے تعلقات بنو قریظہ کے بھی ساتھ بھی تھے، جو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، جنہوں نے خندق میں مسلمانوں کے ساتھ پیمانے کو توڑ دیا تھا، عہد و پیمان کو توڑ دیا تھا، کافروں کا ساتھ دیا تھا۔ خیبر والوں نے فدق کے یہودیوں کے علاوہ نجد کے قبیلہ بنو غطفان کے ساتھ بھی مسلمانوں کے خلاف معاہدے کیے تھے۔ تو خیبر والوں نے بہت بڑی غداری کی تھی۔ 5 چھوٹے چھوٹے قلعے فتح کرنے کے بعد قلعہ خیبر کا محاصرہ کر لیا گیا، جو دشمنوں کا سب سے بڑا قلعہ تھا۔ مرحب کا قلعہ، یہ قلعہ اونچی پہاڑی پر تھا، اس کا دفاع بہت مضبوط تھا۔ یہودی لوگ کیا کرتے تھے؟ حکمت عملی اپنائی۔ یہودی لوگ اپنی عورتوں اور بچوں کو ایک قلعے سے دوسرے قلعے تک لے جاتے، سامان بھی کھانے پینے کا لے جاتے، اور ہر قلعے میں تیر انداز کو، تیر مارنے والے کو بٹھا کر رکھے ہوئے تھے۔ جو قلعہ میں داخل ہوتا فوراً تیر کی بارش شروع ہو جاتی۔ مسلمانوں نے پہلے 5 قلعے کو ایک ایک کر کے فتح کر لیا، جس میں 50 مجاہدین زخمی ہوئے اور 1 شہید ہو گئے۔ یہودی رات کے اندھیرے میں ایک قلعے سے دوسرے قلعے تک چلے جاتے، اپنا مال و اسباب لے جاتے، اپنی عورتوں کو لے جاتے اور لوگوں کو منتقل کرتے۔ باقی 2 قلعہ جو تھا، قلعہ قمو سب سے زیادہ بنیادی اور بڑا مضبوط تھا، یہ پہاڑی پر تھا، اور قلعہ خیبر مضبوط تھا، پہاڑی قلعے پر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا انتظام سبا بن ارفتہ غفاری رضی اللہ عنہ کو دے دیا، اور اس موقع پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ دوس کے تھے، یہ مدینہ آ کر مسلمان ہو گئے اور اس کے بعد خیبر میں جا کے ملے۔ آئیے خیبر کے راستے کا ایک واقعہ بخاری شریف کے حوالے سے سنتے ہوئے چلتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب المغازی باب غزوۃ خیبر، حدیث نمبر 4196۔ سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف نکلے۔ راستے کے وقت ہمارا سفر جاری تھا کہ ایک صاحب اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عامر سے کہا، عامر اپنے کچھ شعر سناؤ۔ عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر تھے۔ اس فرمائش پر وہ سواری سے اتر کر شعر سنانے لگے۔ اے اللہ، اگر تو نہ ہوتا تو ہمیں سیدھا راستہ نہ ملتا، نہ ہم صدقہ کر سکتے تھے اور نہ ہم نماز پڑھ سکتے تھے۔ پس ہماری جلدی مغفرت کر، جب تک ہم زندہ ہیں ہماری جانیں تیرے راستے میں فدا ہیں، اور اگر ہماری منہ بھیر ہو جائیں تو ہمیں ثابت قدم رکھ، ہم پر سکون نازل فرما، سکینت نازل فرما۔ ہمیں جب باطل کی طرف بلائے جائے تو ہم
انکار کر دیتے ہیں، آج چلا چلا کر وہ ہمارے خلاف میدان میں آئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ھذا السائق، کون ہے یہ شیر کہہ رہا ہے؟ لوگوں نے کہا عامر بن اقوا ہیں، سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے، یرحمہ اللہ، اللہ اپنی رحمت ان پر نازل فرمائے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو انہیں شہادت کا مستحق قرار دے دیا، کاش ابھی اور ہمیں ان سے فائدہ اٹھانے دیتے۔ پھر ہم خیبر آئے اور قلعہ کا محاصرہ کیا، اس دوران ہمیں سخت تکلیف اور فاقوں سے گزرنا پڑا، آخر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح نصیب فرمائی۔ جس دن قلعہ فتح ہونا تھا اس کی رات جب ہوئی تو لشکر میں جگہ جگہ آگ جل رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ آگ کیسی ہے، کس چیز کے لیے اسے جگہ جگہ جلا رکھا ہے؟ صحابہ کرام بولے کہ گوشت پکانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس جانور کا گوشت ہے؟ صحابہ کرام نے بتایا کہ پالتو گدھوں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام گوشت پھینک دو اور ہانڈیوں کو توڑ دو۔ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کر لیں، گوشت کو تو پھینک دے اور ہانڈی کو دھو لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں ہی کر لو۔ پھر جس دن جب صحابہ کرام جنگ کے لیے سب بندی کی تو چونکہ عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار چھوٹی تھی، اس لیے انہوں نے جب ایک یہودی کی پنڈلی پر جھک کر وار کرنا چاہا تو خود انہی کی تلوار کی دھار سے ان کے گھٹنے کا اوپر کا حصہ زخمی ہو گیا اور ان کی شہادت اسی میں ہو گئی۔ بیان کیا گیا جب لشکر واپس ہو رہا تھا تو سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عامر رضی اللہ عنہ کا سارا عمل اکارت ہو گیا کیونکہ خود اپنی تلوار سے ان کی وفات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹا ہے وہ شخص جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے، انہیں تو ڈبل اجر ملے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دونوں انگلیوں کو ایک ساتھ ملا لیا۔ انہوں نے تکلیف اور مشقت بھی اٹھائی اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد بھی کیا۔ شاید ہی کوئی عربی ہو جس نے ان جیسی مثال قائم کی۔ آئیے غور کرتے ہوئے چلیں خیبر کا قلعہ کن کے ہاتھوں فتح ہوا۔ صحیح مسلم کتاب الجہاد والسیر حدیث نمبر 1807۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جھنڈا اس آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ راوی بیان کرتے فَأَتَيْتُ عَلِيًّا، تو میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان کی آنکھ جو ہے آئی ہوئی تھی، ان کی آنکھ میں پریشانی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ان کو لے کر آیا۔ فَسَبَقَ فِي عَيْنَيْهِ فَبَرَعَ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب لگایا اور ان کی آنکھ اچھی ہو گئی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھنڈا جو تھا وہ ان کے ہاتھ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا اور مرحب بھی نکلا اور اس نے کہا قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاح بطل المجرب اذا الحروب اقبلت تلہب۔ مرحب اپنی تلوار لے کر تکبر کے ساتھ نکلا اور اس نے جب یہ کہا خیبر کو معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں، بہادر اور تجربہ کار، جب جنگ عدم پک پر ہو، شعلہ اگل رہی ہو، آگ اگل رہی ہو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا او فیہم بالساء کیل السندرا، میں وہ شخص ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے، جنگل کے شیر کی طرح خوفناک، میں انہیں سا کے بدلے نیزے کی ناپ پوری کر دوں گا۔ اس کے بعد مرحب کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا۔ سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں صحیح مسلم کتاب الجہاد والسیر حدیث نمبر 1807، جب ہم لوگ خیبر پہنچے تو ان کا بادشاہ مرحب اپنی تلوار لے کر نکلا اور یہ کہتا ہوا نمودار ہوا قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاح بطل المجرب اذا الحروب اقبلت تلہب، خیبر کو معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیار پوش، بہادر اور تجربہ کار، جب جنگ پک پر ہو، آگ اگل رہی ہو۔ تو اس کے مقابل میں میرے چچا عامر نمودار ہوئے اور فرمایا قد علمت خیبر انی عامر شاک السلاح بطل المغامر، خیبر جانتا ہے کہ میں عامر ہوں، ہتھیار پوش، سہ زور اور جنگجو یعنی جنگجو ہوں میں۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیا، مرحب کی تلوار میرے چچا عامر کے ڈھال میں جا گھسی
اور عامر نے اسے نیچے سے مارنا چاہا لیکن اس کی تلوار چھوٹی تھی۔ انہوں نے یہودی کی پڈلی پر وار کیا تو تلوار کا سرا پلٹ کر ان کے گھٹنے میں آ لگا اور بالآخر اسی زخم سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ فرجع سیفہ علی نفسہ فقطع اکہلہ فکانت فیہا نفسہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا تھا کذب من قال ذلک بل لہ اجرہ مرتین، جس نے یہ کہا کہ وہ خود سے مر گئے، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ان کے لیے ڈبل اجر رکھا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ جب خیبر فتح ہو گیا تو مال غنیمت کی تقسیم کیسی ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو خیبر سے جلا وطن کرنے کا ارادہ فرمایا اور معاہدے میں یہی طے ہوا، مگر یہود نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسی سرزمین میں رہنے دیجئے، ہم اس کی دیکھ بھال کریں گے کیونکہ ہمیں آپ لوگوں سے زیادہ اس کی معلومات ہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کیا تو اس کے بعد یہ ہے کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کی پیداوار کا تخمینہ اندازہ لگایا کرتے تھے۔ خیبر کی تقسیم اس طرح کی گئی کہ اسے 36 حصوں میں بانٹ دیا گیا، ہر حصہ 100 حصوں کا جامع تھا، اس کا کل 3600 حصے ہوئے یعنی 3600 حصے ہوئے، اس میں سے نصف یعنی 1800 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے تھے۔ عام مسلمانوں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی صرف ایک ہی حصہ تھا، باقی یعنی 1800 حصوں پر مشتمل دوسرا آدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اجتماعی ضروریت کے لیے الگ کر کے رکھ لیا تھا۔ 1800 حصوں پر خیبر کی تقسیم اس لیے کی گئی، یہ اللہ کی طرف سے اہل حدیبیہ کے لیے ایک عطیہ تھا، جو موجود تھے ان کے لیے بھی اور جو موجود نہ تھے ان کے لیے بھی، اور جو لوگ حدیبیہ میں شریک تھے ان کی تعداد 1400 تھی، جو خیبر آتے ہوئے اپنے ساتھ 200 گھوڑے لائے تھے۔ چونکہ سوار کے علاوہ خود گھوڑے کو بھی حصہ ملتا ہے اور گھوڑے کا حصہ ڈبل یعنی 2 فوجیوں کے برابر ہوتا ہے، اس لیے خیبر کو 1800 حصوں پر تقسیم کیا گیا۔ تو 200 شہ سواروں کو 3 حصے کے حساب سے 600 ملے اور 1200 پیدل فوج کو ایک ایک حصے کے حساب سے 1200 حصے ملے۔ جعفر ابو طالب اور عشری صحابہ کی آمد۔ اسی غزوے میں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہی جعفر تیار کہاں سے؟ وہ جو ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے وہاں سے آئے۔ پھر اسی طرح ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا جو تھے ساتھ میں وہ سب لوگ آئے۔ آئیے ایک حدیث کو لیتے ہیں، صحیح بخاری کتاب فرض الخمس حدیث نمبر 3136۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ یمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم پتہ چلا تو ہم لوگ یعنی میں اور میرے 2 بھائی اپنی قوم کے 50 آدمیوں سمیت اپنے وطن سے ہجرت کر کے ایک کشتی پر سوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن ہماری کشتی نے ہمیں نجاشی کے ملک میں حبشہ بھیج دیا۔ وہاں جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا ہے اور یہیں ٹھہرے رہنے کا حکم دیا ہے اور آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ ٹھہریے۔ چنانچہ ہم لوگ بھی ان کے ساتھ ٹھہرے رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت تک پہنچ سکے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح کر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا بھی حصہ لگایا، لیکن ہمارے علاوہ کسی بھی شخص کا جو فتح خیبر میں موجود نہ تھا کوئی حصہ نہیں لگایا، صرف شرکائے جنگ کا حصہ لگایا۔ البتہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ ہماری کشتی والوں کا بھی حصہ لگایا اور ان کے لیے بھی مال غنیمت تقسیم کیا۔ یاد رہے کہ ان لوگوں کو بلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن امیہ ضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجاشی بادشاہ کے پاس بھیجا تھا تاکہ وہ مسلمان جتنے وہاں ہیں ان کو لے کے آ جائیں۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد والسیر حدیث نمبر 2893۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ خیبر پہنچے اور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شوہر کا نام تھا کنانہ بن ابی الحقیق یا کنانہ بن ابی الحقیق، قد قتل زوجها، ان کے شوہر کو قتل کر دیا گیا۔ اور یہ واقعہ جو صحیح بخاری کتاب صلاۃ الخوف حدیث نمبر 947 میں بھی ہے۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدی بن کے آئیں۔ دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قیدی عورتوں میں سے ایک لونڈی دے دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ ایک لونڈی لے لو۔ انہوں نے جا کر صفیہ بنت حوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا۔ اس پر ایک آدمی نے آپ کے پاس آ کر کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بنو قریظہ اور بنو نذیرہ کی سیدہ صفیہ کو دہیہ کے حوالے کر دیا، حالانکہ وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دہیہ کو صفیہ سمیت بلاؤ۔ دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں دیکھ کر حضرت دہیہ سے فرمایا
قیدیوں میں سے کوئی دوسری لونڈی لے لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اسلام پیش کیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی اور ان کی آزادی ہی کو ان کا مہر قرار دیا۔ مدینہ واپسی پر سد صحبہ پہنچ کر وہ حیض سے پاک ہو گئیں۔ اس کے بعد ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آراستہ کیا اور رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دولہے کی حیثیت سے ان کے ساتھ صبح کی اور کھجور، گھی اور ستو ملا کر ولیمہ کھلایا۔ ایک اور واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر آلود بکری دی گئی، ایک عورت نے دیا۔ وہ عورت کون تھی؟ خیبر کی فتح کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے تو سلام بن مشکم کی بیوی زینب بنت حارث نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھنی ہوئی بکری کا ہدیہ بھیجا۔ اس نے پوچھ رکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا حصہ عضو زیادہ پسند ہے، اور اسے بتایا گیا کہ دستہ ہاتھ والا، اس لیے اس نے دستے میں خوب زہر ملا دیا اور اس کے بعد بقیہ حصہ بھی زہر آلود کر دیا تھا۔ پھر اسے لے کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4249، لما فتحت خیبر اہدیت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاۃ فیہا سم، کہ جب خیبر فتح ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بکری تحفے میں دی گئی، یعنی بکری کے گوشت لائے گیا اور اس کے اندر زہر ملا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نگلا اور نگلنے کے ساتھ ہی پھر تھوک دیا۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بشر بن برا بن معرور رضی اللہ عنہ بھی تھے، انہوں نے ایک لقمہ نگل لیا جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ خیبر کے موقع پر مسلمانوں کی طرف سے 16 صحابہ کرام شہید ہوئے، ایک قول یہ بھی ہے کہ 18 صحابہ کرام شہید ہوئے اور دوسرے یہودیوں کی طرف سے 93 قتل کیے گئے۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا کہ خیبر میں جو شہید ہوئے ان کی تعداد 15 ہے، کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ان کی تعداد 23 ہے، مسلمانوں کی طرف سے جو شہید ہوا ان کا ذکر ہے۔ اہل خیبر کے معاملے کے مطابق فدق کی نصف پیداوار دینے کی شرائط پر مصالحت کی پیشکش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لی اور اس طرح فدق کی سرزمین خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو گئی، کیونکہ مسلمانوں نے اس پر گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے تھے۔ صحیح بخاری کتاب المغازی باب معاملت اہل خیبر حدیث نمبر 4248۔ تو یہ غزوہ خیبر کے بارے میں مختصر سا واقعہ تھا، یہ یہودیوں سے مقابلہ تھا جس کا ذکر میں نے کیا، اور مرحب جو یہودیوں کا کمانڈر تھا حیدر کرار، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کام تمام کر دیا، وہ قلعہ فتح ہو گیا۔ ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين